علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو چینل ہے یہ قانونی بات کے نام سے میں نے بنایا تھا چند دن پہلے، اور اس میں جو میرا مشن تھا اور جو میری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اسپیشلی ایمریٹس کے قوانین میں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اور میں نے سمجھا کہ میں کیوں نہ ایک چینل بناؤں جس میں اپنے جو ہمارے ایشینز ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال سے ہوں، سری لنکا سے ہوں، جن کو اردو سمجھ آتی ہے اور جو اردو اسپیکنگ ہے، ان کو یہاں کے قوانین کے بارے میں بتایا جائے۔ اور یہ میرا چینل جو ہے وہ نیوز چینل نہیں، یہ جو چینل ہے اس کی تھوڑی گہرائی ہے، اور وہ گہرائی اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کو جو مختلف یہاں کے قوانین ہیں اوورہال، اور اس کے علاوہ جو قوانین اور قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کا سامنا لیبر بھی کرتی ہے، جس کا سامنا بزنس مین بھی کرتے ہیں، جس کا سامنا ٹورسٹ بھی کرتے ہیں، جس کا سامنا ٹرانزٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان جرائم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جن جرائم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، بلکہ بہت سے ایسی فیملیز اور ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں اور دبئی میں یا ایمریٹس میں عرصہ دراز سے یہاں پر مقیم ہے، لیکن ان کو قانونی پیچیدگیوں کا نہیں پتہ اور نہ ہی قوانین کا پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر قوانین عربی میں ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہے، بولنی نہیں آتی، اور اگر وہ انگلش میں ہیں تو انگلش پڑھنی نہیں آتی، تو اس کی وجہ سے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ جو چینل ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی رہنمائی کا ایک سبب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بھی جو ہے وہ بدلہ اور اس کا ثواب دے۔ لیکن آج میری جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں کچھ دنوں سے کچھ چینلز کو فالو کر رہا تھا، اور اسپیشلی انڈیویجولز جنہوں نے اپنے چینلز بنائے ہیں اور جو ایمریٹس کے بارے میں مختلف خبریں دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کووڈ-19 کی وجہ سے ان ممالک پر بین ہے یہاں پر آنے کے لیے، تو اس حوالے سے بہت سے ہزاروں میں، لاکھوں میں لوگ ہیں جو اس چیز کے منتظر ہیں، اور جو پاکستان، انڈیا اور ان ملکوں میں بیٹھے ہیں صرف اس انتظار میں کہ کب ایمریٹس جو ہیں وہ اپنے قوانین میں اس بین کو ہٹائیں اور ہم یہاں پر آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک چیز کو بڑی گہرائی سے، کیونکہ میرا قانون کے شعبے سے تعلق ہے، میں بڑی گہرائی سے ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، اور یہ چیز بار بار اور دن میں کئی بار یہ پیش آ رہی تھی کہ بہت سے انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے چینلز بنائے ہیں، اور وہ روز کم سے کم اپنی 4 سے 5 یا 6 یا 7 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس میں بڑا سا اس کی ہیڈنگ لگا کر لکھتے ہیں کہ فلائٹس جو ہیں وہ 7 کو کھل رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ اگلی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ 7 کی جگہ پوسٹ پون کر دی ہے اور یہ 10 تاریخ کو ہے، پھر کچھ جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے یا بناتے ہیں، اس کو 4 دن اور آگے کر کے اس کو بنائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے اندر خوف اور ایک لوگوں کو ذہنی مریض بنانے کی اس میں بڑی میرے خیال میں اس میں بڑا کردار ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اگر صبح 7 بجے، جیسے کہ یہاں پر خبروں میں صبح 7 بجے یا 8 بجے یا 9 بجے یہاں پر مختلف جو یہاں کی کنفرم نیوز چینلز ہیں، چاہے وہ نیوز پیپر ہوں، میگزین ہوں، یا یہاں کی گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اپنے نیوز چینلز ہیں، ان کے تھرو وہ ایک دفعہ ایک لائن جو ہے وہ صبح آ کر دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بین جو ہے وہ ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا، یا کووڈ-19 کی کیا سچویشن ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے، اور جو اسپیشلی ایشینز ہیں، کہ آپ خدا را ان چینلز کو
آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو فالو کریں، لیکن اس چیز کو اپنے آپ کے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں، کیونکہ پہلے سے بہت لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، یہاں نہیں آ پا رہے. تو اس کی وجہ سے ان چینلز نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنے سبسکرائبر کو ان میں اضافہ کرنے کے لیے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ایک جو خبر ہے وہ ایمریٹس کے نام پر ایک لگا دیتے ہیں کہ ابھی بین لگ گیا، ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 9 کو کھلے گا، ابھی اعلان کیا ہے کہ 9 کی جگہ 10 ہو گیا ہے، یا جو بھی ہے. آپ کو اگر بین کے حوالے سے، اس کو ہٹنے کے حوالے سے کنفرم کرنا ہے تو یہاں کی امارات کی جو کنفرم نیوز چینل ہے ان کے تھرو اور ان کے اعلان کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. یہ کوئی اعلان نہیں کہ اگر کوئی ایئر لائن جو ہے اس نے اعلان کر دی ہے کہ 7 تاریخ کو کھلے گا، اگر کوئی دوسری ایمریٹس ایئر لائن ہے یا اتحاد ایئر لائن ہے، انہوں نے جی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جو فلائٹس ہیں وہ 7 تاریخ کو کھل رہی ہیں. اتحاد یا ایمریٹس جو ہے ان کا جو یہاں کی گورنمنٹ ہے اس میں ان کا کوئی کنسرن نہیں. وہ اپنی ٹکٹوں کے حوالے سے یا اپنے پیسنجرز کے حوالے سے ایک ان کو آئیڈیا، ایز اے آئیڈیا ان کو بتاتے ہیں کہ ابھی کھلے گی، ابھی نہیں کھلے گی. ابھی بہت سی ایئر لائنس تھیں جو پچھلے ماہ وہ اس چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ فلائٹس جو ہیں وہ 5 دن کے بعد کھل جائیں گی، 10 دن کے بعد کھل جائیں گی، لیکن ان کے جو اناؤنسمنٹ تھی اس کے ساتھ ہی یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کا اناؤنسمنٹ آتی تھی کہ نہیں، یہ جو اناؤنسمنٹ جتنی آپ سن رہے ہیں یہ ایئر لائنز کی طرف سے ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن چینلز والوں نے، جو لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہیں، وہ ان کی اناؤنسمنٹ کو اپنی ہیڈ لائنز پہ لگا کے اس طرح سے شو کر رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر 5-10 دن کے بعد اس چیز کو آگے کر رہی ہے. تو اس وجہ سے خدا را آپ اپنے آپ کو مزید جو ڈپریشن ہے اس سے بچائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے اور میں اپنے ذاتی رائے کو جو ہے وہ مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر اس میں کوئی مختلف آداب اور یہاں کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کروں تو مجھے اس میں کوئی نہیں روک سکتا. تو اس وجہ سے میری جو رائے ہے، میری جو اپنی ذاتی رائے ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میری جو اپنی ایک عام سی رائے ہے وہ ان چینلز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی ریٹنگ اور اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے روز اور دن میں 3 یا 4 مرتبہ آپ کو ایک خبر کی شکل میں اور سنسنی خیز اس کو بنا کے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ابھی اس نے اعلان کر دیا. اس کا کوئی جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر اتحاد یا ایمریٹس یا اس کے علاوہ العربیہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایئر لائنس یہاں پر لوکل یا جس حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں، اگر ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک یہاں کی کنفرم میں 3 بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں، کنفرم نیوز چینلز یہ نیوز بریک نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ نے بین کو ہٹا دیا ہے. تب آپ سنیں گے کہ گورنمنٹ نے بین کو ہٹا دیا ہے. یہ اس سے پہلے کی جو کارروائی ہے کہ اس ایئر لائن نے کہا، اس ایئر لائن نے کہا، آپ اس پر نہ جائیے. اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ تھا، مجھے بہت سے لوگوں نے ذاتی طور پر اس چیز کے بارے میں کنسرن اپنا شو کیا کہ ہم ان حالات میں جو ایشینز امارات کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش چلے گئے اس انتظار میں، اور اسپیشلی ان نیوز چینلز کو دیکھ کر وہ چلے گئے کہ شاید 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد جو ہے وہ یہ بین ختم ہو جائے گا اور ہم وہاں سے آ سکیں گے. اور کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی دلدل میں پھنسے ہیں کہ کیا ہم چلے جائیں یا نہ جائیں. بہت سے لوگوں کو میں نے پچھلے ماہ یہ مشورہ دیا اور یہ کہا کہ آپ بالکل نہ سفر کیجئے جب تک یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے کہ ہم نے بین کو فلاں تاریخ سے ہٹانا ہے یا ہم اس کو فلاں تاریخ سے ہٹا دیں گے. لیکن ان
انڈیویژل کے جو چینلز ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے اور وہاں پر جا کر اب وہ مشکل کا شکار ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 7 تاریخ کا اعلان مختلف ایئرلائنس نے کیا، لیکن اس کے بعد جو لوکل یہاں کی گورنمنٹ ہے اس نے اعلان کیا کہ جو بین ہے یا اس کو ہم 30 تاریخ تک اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں. تو اس کے بعد اب میرا خیال سے بہت سے نیوز چینل جو ہیں وہ ان کو اس چیز کی اب گنجائش ختم ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی ایئر لائن کا وہ اپنی نیوز کے اوپر اس کی ہیڈنگ لگائیں کہ جی فلاں تاریخ کو امید ہے کہ کھل جائے گا. ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد جو ہے اس بین کو ختم کرے اور حالات جو ہیں وہ اپنی ڈگر پر آئیں. تو لوگ مجھ سے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا ہم پاکستان چلے جائیں یا انڈیا چلے جائیں. تو میرا ان کو اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ بالکل نہ سفر کیجئے. اگر آپ امارات میں ہیں تو آپ امارات میں رہیں اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر قانون کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے ایسے کیسز جو یہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد وہ یہاں پر نہیں آ پاتے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سی جو لائبلٹیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور اس میں سے سب سے زیادہ جو کیسز ابھی آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے چیکس تھے جو ان کے کاروباری چیکس تھے، یا اگر کسی نے جو ہے وہ انشورنس اپنی کروائی تھی یا بینک کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ تھا، تو اس کی وجہ سے اگر وہ بین ختم بھی ہو جائے اور اس کے بعد وہ آنا بھی چاہیں تو وہ آتے ہوئے ڈریں گے. کیوں کہ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو آگے ان کی کمپنی نے یا جن کے ساتھ ان کا اپنا بزنس تھا یا بینکوں کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات تھے، ان کے چیک جو ہیں وہ پہلے سے باؤنس ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو خطرہ یہ ہے کہ ہم ایئرپورٹ پر آئیں گے اور ایئرپورٹ سے ہم جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایمریٹس میں بیٹھے ہیں تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ تب تک صبر کریں جب تک یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر دیتی کہ ہم بین کو فلاں تاریخ سے کلیئرلی اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا اس ویڈیو میں میرا پوائنٹ تھا. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے قانونی حوالے سے، اور اس چیز کا فائدہ بہت سے بزنس مین اور بہت سے جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ میں آپ اپنی شرائط لکھتے ہیں اور جو آپ کی بی پارٹی ہے، آپ کے جو مخالف پارٹی ہے، وہ اپنی شرائط لکھتی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ کورٹ سے جو ہے وہ اپروو یا اٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ اس پر پورا نہ اتر سکیں تو کیا اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں یا اس کے آپ کو کیا جو مختلف قانونی چیزیں ہیں یا مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مختصر سی میری ایڈوائس یہ ہے کہ عربی میں یہاں پر ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں اپنی عربی زبان میں العقد شریعت المتعاقدین، کہ جو ایگریمنٹ ہے وہ دونوں پارٹیز کی شریعت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں پارٹیز جس اور جن پوائنٹس کے اوپر ایگری ہوئے ہیں انہوں نے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اٹھا کر ایگریمنٹ میں لکھ دی ہیں اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے. تو اس وجہ سے، اور انگلش میں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں دا ایگریمنٹ از دا لیگل کانٹریکٹنگ ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز. تو اگر ایگریمنٹ میں یہاں کے قوانین، بیسک جو قوانین ہیں اور اس کے علاوہ آداب عامہ اس کی مخالفت نہیں تو پھر وہ ایگریمنٹ پر آپ کو بھی پورا اترنا ہے اور جو آپ کی مخالف پارٹی ہے اس کو بھی اس پر پورا اترنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ لکھتے ہوئے بھول گیا یا میں یہ لکھتے ہوئے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، یا آپ یہ کہیں کہ یہ دوسری پارٹی نے میرے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیم کی ہے اور اس نے یہ شرط لکھ دی ہے. کیوں کہ جب آپ اس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے یہاں پر کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کی چیکنگ کے درمیان یا سگنیچر کے درمیان وہ آپ سے دونوں پارٹی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس پر رضامند ہیں.
تو آپ اس کو کہتے ہیں جی، تو اس کے بعد وہ اس پر سگنیچر اور آپ اس پر سائن کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ قانونی پوائنٹ ہے کہ آپ جب کوئی بھی بزنس، جاب کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ایگریمنٹ کریں تو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں، اپنے فیوچر کے حالات کو دیکھ کر پھر ایگریمنٹ کریں، کیونکہ کل اگر آپ اللہ نہ کرے کسی مشکل میں پڑتے ہیں اور آپ کورٹ میں پیش ہوں گے جج کے سامنے، تو جج آپ کی بات سننے سے پہلے اس کورٹ کے ایک جو پیپر ہے، اس کورٹ کا جو پیپر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ کیا یہ پیپر آپ نے سائن کیے اور یہ سائن آپ کے ہیں؟ تو جب آپ اس کو کہیں گے جی، تو اس کے بعد آپ کے لیے حیل و حجت یا اس کی کوئی آپ کو راستہ نکالنے میں بہت مشکل ہوگی۔ کیوں کہ آپ نے جو ایگریمنٹ پر کیا، جج آپ کو کہے گا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کا جو اگر آپ پر کسی کا حق ہے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ اس کو ادا کریں۔ تو اس وجہ سے خیال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی اس مشکل میں ہیں اور جو ہمارے بھائی سفر کر کے اپنے ملکوں میں چلے گئے اور ان کو آنے میں دشواری یا تنگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور میرے اور آپ کے غموں اور دکھوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔